اب میں نے الحمدللہ کچھ حد تک کنٹرول کر لیا. اب دوسرا حسد کر رہا ہے، اپنے آپ کو بچانا بھی تو ہے اس کے حسد سے. تو اس کے حسد سے اپنے آپ کو بچانے کا جو طریقہ ہوگا یاد رکھیے. اس میں پہلی چیز ہم جو کریں گے وہ یہ ہے کہ مسنون اذکار کی پابندی. مسنون اذکار جس میں سورہ فلق اور سورہ ناس تو سب سے ٹاپ لیول کے اذکار رہیں گے. پابندی چونکہ ہے نا ان کے اندر ڈائریکٹ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ حسد کرنے والوں کے حسد سے بچا. چونکہ حسد بیس بنتا ہے بہت ساری گناہوں کا، جرائم کا. آج دیکھیے سماج میں حسد ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک جادو کی مثال لے لیجیے. کسی نے کسی پہ جادو کیا، وجہ کیا بنی؟ حسد. اس کا بزنس اچھا چل رہا تھا، لوگ کیا لیمبو لا کے پھینکتے. بہت سارے بزنس مین میرے پاس آتے بولتے یہ ایسا ہو گیا، انہوں نے وہ کیا. حسد بیس. نعمت زوال کے لیے کیا کرتے؟ یہ کر رہے. کوئی زہر ڈال دے رہا آپ کے جانوروں کو لا کے آپ کے باڑے میں. کیوں؟ آپ کے جانور بہت پل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، آپ کو بزنس سے فائدہ ہو رہا ہے. آپ کے کھیت میں جو ہے پانی کے اندر پوائزن ڈال کے چھوڑ دیا تاکہ جھاڑ جل گیا. حسد ہے نا. کتنی سازشوں کی وجہ حسد، کتنے قتل کی وجہ حسد، کتنے جادو کی وجہ حسد، کتنی بیماری کی وجہ حسد، کتنی تکلیف اور لوگوں کے مال کی چوری کی وجہ حسد. کسی نے کسی گھر میں چوری کی اس لیے نہیں کی کہ اس کے پاس نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی زوال کرنا تھی. نعمت چرا لیا، ڈھانپ لیا، پھوڑ دیا، خراب کر دیا، توڑ دیا. تکلیف ہے نا. سب سے پہلے خوب ذکر کیجیے اللہ کا تاکہ ان کے شر سے بچے. دوسرا کام کرنا ہے فضول باتوں اور تہمتوں کو ایزی لے لیں. پہلا تو ذکر کیا، اب لوگ فضول باتیں کر رہے ہیں آپ کے خلاف. ارے اس کو کیا آتا، چوری کا ہے، ماں باپ کا لایا ہوا اس نے، اس کا خود کی تھوڑی محنت ہے، بیوی گھر سے آ گیا ہوں گا، اس کے سسرال نے دیے ہوں گے. لگنے دیے تہمتیں. ٹینشن فری ہو جائیے، ٹینشن فری. ٹھیک ہے. تو دوسرا کام ٹینشن فری ہو جائیے. تیسری چیز جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوچنا ہے کہ حاسد ایک دھوبی کا کام کرتا ہے آپ کے لیے. جس طرح سے ایک دھوبی کپڑے سے میل نکالتا ہے، آپ کا حاسد آپ کے گناہوں کو اس کے سر پہ لیتا ہے. معلوم. حسن بصری رحمہ اللہ جب ان کی کوئی چغلی کرتا، غیبت کرتا، برائی بیان کرتا، اس کو تحفہ دے دیتے. ایک مرتبہ کسی شخص نے پوچھا اے حسن بصری، آپ لوگ آپ کی غیبت برائی کرتے تحفے دیتے؟ تو انہوں نے کہا اس سے اچھا انسان کون ہو سکتا ہے جو اپنی نیکیاں مجھے دیتا ہے، میری غیبت کر کے. تو میں تحفہ نہ دوں تو کیا دوں پھر اتنے اچھے انسان کو، کتنا اچھا آدمی ہو. تو ان کا جو حسد کرنے والا تھا اس نے حسد اور ان کی برائی بیان کرنا چھوڑ دیا. اس نے بولا تو کچھ اور ہے اس سے. سمجھے آپ؟ تو آپ اللہ کا ذکر کیجئے. حسد کرنے والوں کی برائی، ہاں ان سے کچھ جینوین پوائنٹ سارے اصلاح کے تو کر لیجئے، لیکن حسد ہے تو چھوڑ دیجئے. تیسرا یاد رکھیے حاسد کیا ہے، دھوبی کا کام کرتے آپ کے لیے. یہ کیا کرتے، آپ کے گناہ ان کے سر لیتے، جیسا دھو دیتے آپ کو. بہرحال دیکھیے حسد کرنے والا کتنا نقصان کر رہا ہے. ایک تو اپنے اعمال برباد کرتا ہے، دوسرا گناہ بھی اپنے سر لے لیتا ہے. یاد رکھیے. تو لہٰذا اس کا انشاءاللہ عزیز اجر ملے گا، اس کی حسد سے جو آپ کو نقصان ہوتا ہے اس کا اجر ملے گا. تو چوتھی چیز یہ کہ اگر کسی کی حسد سے آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس پہ صبر کرے اور اللہ سے اجر طلب کرے کہ اللہ لوگوں نے حسد کی بنیاد پر مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے ادارے کو، میرے سسٹم کو ہم کو تکلیف ہو جائے، میں تجھ سے اجر طلب کرتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں اس تکلیف پر. تو اس کے لیے صبر کریں انشاءاللہ عزیز. میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں بہرحال پھر حل ہو جائیں گی. تو یہ چند باتیں تھی جو حسد کے تعلق سے میں نے رکھی. ہمیں چاہیے کہ حسد جیسی سنگین بیماریوں کو اپنے نفس سے ہم نکالنے کی پوری کوشش کریں، اور جو موجود ہوتا ہے مادہ جو ہر انسان میں ہوتا ہے اس کو مکمل طور سے سپریس کرے، دبائے اور اس کو ہمیشہ ذلیل کرے. یاد رکھیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے، فرمایا کرتے تھے نفس ایک ایسی چیز ہے اگر اس کو تم اپنے اوپر حاوی کرو گے تو یہ تمہارا سوار بنیں گی اور تمہیں جہاں چاہے دوڑاؤں گی، لیکن تم اگر اس کو اپنی سواری بنا لو گے تو پھر تم اس پر سوار ہو کے جہاں چاہو اسے لے جاؤں گے. اور صحابہ اپنی نفس کو ذلیل کیا کرتے تھے تاکہ وہ آؤٹ آف دا لمٹ نہ جائے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا ایک مرتبہ منبر پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے رہ کر یہ کہا کہ عمر کی عزت اسلام کی وجہ سے اور عمر ذلیل بھی ہوں گا تو اسلام کی وجہ سے ہوں گا. مطلب اس کو چھوڑنے کی وجہ سے. لوگوں نے کہا یہ کیا تھا اتنا سا جملہ، کھڑے ہو کر بولے عمر کی عزت اسلام سے ہے، ذلیل ہوں گا تو اسلام سے ہوں گا، سب کو معلوم ہے. تو کہا نہیں، میں بیٹھا ہوا تھا نماز کے بعد، لوگ میرے پاس مختلف ممالک سے آ رہے تھے، اپنے مسائل رکھ رہے ہیں، تو مجھے تھوڑا دل میں ایک بات آئی کہ عمر تو اتنی بڑی خلافت کا مالک، اتنا بڑے اس کا سلطنت کا بادشاہ ایک طرح سے. تو جیسی میرے دل میں ایک خیال آیا تو میں نے اپنی نفس کو ذلیل کرنے کے لیے کھڑے ہو کے بول دیا. یہ ذلیل کرنا بولتے نفس کو، اپنے آپ کو ذلیل کر لینا. مطلب دوسرے ذلیل کرنے سے زیادہ اپنے آپ کو خود کر لو تو آپ لمٹ میں رہوں گے ہمیشہ. تو صحابہ اپنی نفس کو ذلیل کرتے تھے. حضرت علی کیا بول رہے ہیں کہ اگر نفس کو تم چابک دے دو گے تو وہ تمہارے اوپر سوار ہو کے کہیں بھی لے جائیں گی، تم اس پر سوار ہو جاؤ تو تم جہاں چاہو گی وہاں چلیں گی. پھر یہ تو حسد وہی ہے نا، نفس کا ایک حصہ ہے، سوار ہو جاؤ اس کے اوپر، اس کو لے جاؤ جہاں آپ چاہتے ہو، وہ آپ کو نہیں لے جائیں گے جہاں وہ چاہتی ہے. اگر یہ بیماری انشاءاللہ ہم سے نکل گئی نا، میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو دعوے سے، خاندان اور محبت دیکھیں گے آپ.
میں کہہ رہا ہوں دعوے سے بھائی بھائی میں آپ محبت ایسی دیکھیں گے جو کبھی نہیں دکھی تھی اس سے پہلے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو دعوے سے لوگ سماج میں ایسی محبتیں کریں گے جو پہلے نہیں دکھی تھی، اس لیے کہ حسد نے ان کو روک رکھا ہے. ارے مبارکباد نہیں دیتے کسی کی کسی خوشی میں، اس لیے کہ ان کی حسد ان کو روک دیتی ہے. اس خوش ہوتے ہیں کسی کے نقصان پہ، یہ حسد کا نتیجہ ہے. ایک مومن کبھی بھی کسی غیر کے نقصان پہ بھی نہیں ہنستا ہے، اس لیے کہ نقصان نقصان ہے، نقصان نقصان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے ایک جگہ، یہودی کا ایک جنازہ گیا، آپ کھڑے ہوئے، لوگوں نے کہا یہودی ہے تو کہا انسان ہے. انسان بھی ہے نا، یہودی تو ہے، ہم کاندھا نہیں دیں گے، جائیں گے نہیں، دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے اس کے لیے، لیکن انسان تو ہے، رسپیکٹ ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو ہم تو دوسروں کے نقصان پہ نہیں ہنستے خوش ہوتے، ہمارے تو مزاج ہے. تو ہم کیسے اپنے بھائی کے اوپر حسد کریں؟ سبحان اللہ، ہو ہی نہیں سکتا. ہاں رشک کیجئے علم پر، کسی کو فضل اللہ نے دیا مانگیے اللہ مجھے بھی دے، کسی کو مال دیا وہ خرچ کرتا ہے رشک کیجئے اللہ اس جیسا مجھے ہی بنا دے، کسی کو اللہ نے دین علم دیا ہے وہ علم رکھتا ہے عمل کرتا ہے دوسرا تک پہنچاتا ہے، خود رشک کیجئے اللہ میں اس جیسا بن جاؤں، کاش تو میں بھی ایسا کروں گا. لیکن باقی رشک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. دعا کیجئے اللہ مجھے کوئی نعمت اگر کسی کے پاس ہے مجھے مل جائے. حسد کو نکال دیجئے. محبت الفت سماج خاندان میں، لوگوں میں، بھائی بھائی میں، رشتہ داروں میں، بچوں میں بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ، اور بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی. اور یہ حسد کو باقی رکھا، نیکیاں برباد، گناہوں میں اضافہ، ایمان دل سے ختم، دین مونڈ دیا جائے گا، دنیا کی جہنم اور آخرت کی جہنم. جیتے جی یہاں موت اور مرنے کے بعد جہنم میں انسان جیے گا. تو لہٰذا حسد کو نکال دیں، اپنے آپ کو اس برائی سے ہم پاک کر لے تو دنیا اور آخرت کے بڑے فائدے انشاءاللہ اٹھا پائیں گے، بڑی نعمتوں کے فائدے اٹھا پائیں گے. ورنہ یہ حسد ہم کو نعمتوں سے محروم کر دیں گے دنیا کی.